بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، سفر زندگی کا ایک اہم حصہ ہے، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ سفر کے دوران نماز کے احکام سے ناواقف ہوتے ہیں۔ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ شرعی مسافر کب بنتا ہے، کسی کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی نماز قصر پڑھنی ہے اور کون سی پوری، اور بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کا درست طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے شرعی مسافر کسے کہتے ہیں، سفر میں کن نمازوں میں قصر کی جائے گی، سنت اور نوافل کا کیا حکم ہے، اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے، وہ عام غلطیاں جو اکثر مسافر کر بیٹھتے ہیں۔ ناظرین، یہ ویڈیو ہر اس شخص کے لیے بے حد ضروری ہے جو بس ٹرین یا جہاز کے ذریعے سفر کرتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی نماز بھی درست ہو اور آپ کا سفر بھی عبادت بن جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا اہم اور ضروری موضوع، سفر کی نماز کا صحیح طریقہ۔ نمبر 1، شرعی مسافر کسے کہتے ہیں؟ شرعی مسافر وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے شہر یا گاؤں کی آبادی سے باہر کم از کم شرعی مسافت کے ارادے سے نکلے۔ شرعی مسافت تقریباً 48 میل یعنی 77 سے 80 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کا ارادہ ہو۔ شرعی مسافر بننے کے شرائط: نیت کم از کم 77 کلومیٹر یا اس سے زیادہ سفر کی ہو، اپنے شہر یا بستی کی حدود سے باہر نکل جائے، جہاں پہنچے وہاں 15 دن یا اس سے کم ٹھہرنے کی نیت ہو۔ اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو وہ مسافر نہیں بلکہ مقیم ہو جائے گا، پھر پوری نماز پڑھے گا۔ نمبر 2، سفر میں کن نمازوں میں قصر کی جائے گی؟ قصر صرف فرض نمازوں میں ہوتی ہے، اور وہ بھی صرف ان نمازوں میں جن میں 4 رکعت فرض ہیں۔ قصر کی جانے والی نمازیں: ظہر 4 کی بجائے 2 رکعت، عصر 4 کی بجائے 2 رکعت، عشاء 4 کی بجائے 2 رکعت۔ قصر نہ ہونے والی نمازیں: فجر 2 رکعتیں فرض ہیں وہی رہیں گی، مغرب 3 رکعتیں فرض ہیں وہی رہیں گی، وتر کی پوری رکعتیں پڑھنی ہوں گی۔ قصر کرنے کا حکم: مسافر کے لیے قصر کرنا واجب ہے، یعنی جان بوجھ کر پوری 4 رکعت پڑھنا درست نہیں۔ نمبر 3، سفر میں سنت اور نوافل کا کیا حکم ہے؟ سفر میں سنتوں کا حکم آسان کر دیا گیا ہے۔ مؤکدہ سنتیں: فجر کی سنت 2 رکعت بہت عام ہے، انہیں چھوڑنا مناسب نہیں۔ باقی سنتیں ظہر، مغرب، عشاء کی اگر وقت اور سہولت ہو تو پڑھ سکتا ہے، اگر مشقت ہو تو چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ نوافل: نفل نماز پڑھنا جائز ہے، سواری پر بھی نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اس میں قبلہ رخ ہونا شرط نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مسافر کے لیے رحمت اور آسانی ہے۔ نمبر 4، اگر سفر میں نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کیسے کی جائے؟ قضا کی تعریف: اگر کسی وجہ سے نماز وقت پر ادا نہ ہو سکے تو وہ قضا ہو جائے گی۔ قضا کا طریقہ: جو نماز حالت سفر میں قضا ہوئی ہو اسے بھی قصر ہی پڑھا جائے گا۔ مثلا سفر میں ظہر قضا ہوئی، بعد میں 2 رکعت ہی پڑھنی ہوں گی۔ اگر نماز مقیم حالت میں قضا ہوئی تھی تو بعد میں پوری ہی ادا کی جائے گی۔ مثال کے طور پر گھر میں ظہر قضا ہوئی، بعد میں 4 رکعت ہی پڑھنی ہوں گی، چاہے سفر میں بھی ہو۔ نمبر 5، وہ عام غلطیاں جو اکثر مسافر کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم حصہ ہے کیونکہ اکثر لوگ یہاں غلطی کر جاتے ہیں۔ نمبر 1، شرعی مسافت پوری نہ ہونے کے باوجود قصر کرنا۔
نمبر 2، قصر کی بجائے جان بوجھ کر پوری نماز پڑھ لینا۔ نمبر 3، سفر میں نماز چھوڑ دینا۔ نمبر 4، قبلے کا خیال نہ رکھنا۔ نمبر 5، وقت نکل جانے دینا۔ نمبر 6، یہ سمجھنا کہ سفر میں نماز معاف ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ حالانکہ سفر میں نماز معاف نہیں بلکہ آسان کر دی گئی ہے۔ اگر ہم سفر میں بھی شریعت کے مطابق نماز ادا کریں تو ہمارا سفر بھی ثواب بن جاتا ہے، نہ کہ گناہ۔ سفر کاروبار کا ہو، تعلیم کا ہو یا زیارت کا، نماز کے بغیر وہ سفر ادھورا ہے۔ ناظرین کرام، سفر ہو یا حضر، نماز ہر حال میں فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سہولت دی ہے کہ ہم سفر میں نماز کو آسان طریقے سے ادا کریں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے سیکھ لیں تو نہ نماز غلط ہوگی اور نہ گناہ ہوگا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں تاکہ ہر مسافر صحیح نماز پڑھ سکے۔ تو آئیے ناظرین، ہم سب عہد کریں کہ ہم سفر میں بھی نماز نہیں چھوڑیں گے اور صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔